ہمارے ہی مسلمان جو کمیونٹی ہے وہ کس طریقے سے غیروں کے ہاتھ بک جاتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی اچھے سے ہوں گے اینڈ فرسٹ آف آل آئی ویلکم یو آل ہیئر ان دس ٹوڈیز ویڈیو اینڈ ٹوڈیز ویڈیو از بیسڈ آن دا کوالٹی آف اے ٹرو بلیور۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو پکا مسلمان ہوگا وہ ہمیشہ اعلیٰ رہے گا، بالا رہے گا اور ہمیشہ عروج پر رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ پکا مومن ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایک مومن کے اندر بہت سارے کوالٹیز پرووائڈ کیے ہیں، بہت سارے خصوصیت دیے ہیں، مگر ان میں سے جو بہترین خصوصیت اور بہترین کوالٹی یہ بھی ہے کہ ایک پکا مومن نہ کسی کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ بک سکتا ہے اور نہ کبھی اسے کوئی غیر خرید سکتا ہے۔ کیسے خرید سکتا ہے؟ کیونکہ پورے کائنات کے اندر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک پکے مومن کو خرید سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی کے بار کو ان کے آنکھوں پر اپنے مقدس ہاتھ رکھے اور فرمایا، ہے کسی کا مجال جو اس اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید سکتا ہے؟ تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابہ کے بار تھا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم کس کی مجال ہے کہ مجھے کوئی خریدے گا؟ یا آقا میرے پاس تو کوئی قیمت ہی نہیں، مجھے کوئی قیمت نہیں دے سکتا، میں تو غریب ہوں، کون مجھے لے گا یا رسول اللہ وسلم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابہ خبردار، پورے کائنات کے اندر کوئی بھی آپ کی قیمت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، جو بھی کچھ پورے کائنات کے اندر ہے وہ آپ کی قیمت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ تمہارے سینے کے اندر ایمان ہے، لیکن ایمان کی دولت اتنی ہے کہ پورے کائنات کے اندر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس ایماندار انسان کو خرید سکتا ہے۔ مگر اگر آج ہم دیکھتے ہیں پورے کائنات کے اندر نہ جانے کس طریقے سے ہمارے مسلمان غیروں کے سامنے بک جاتے ہیں اور غیر ان کو خریدتے ہیں، مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان نہیں بلکہ ایک انسان کی شکل میں ایک کوڑے کرکٹ ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے ہمارے ازل سے جتنے بھی ہمارے اسلامک لیڈرز ہیں اور جتنے بھی اسلامک لیڈرز، اسلامک حکمران جتنے بھی ہمارے آئے ہیں، صدیق اکبر سے لے کے جتنے بھی ہمارے اسلامک حکمران آئے ہیں جنہیں پورے ورلڈ کے اوپر حکومت کی ہے اور راج و تاج کیا ہے، ان کے اندر اللہ نے بہترین کوالٹیز دیے تھے، اور ان میں سے جو بہترین کوالٹی یہ بھی تھی کہ وہ غیروں کے سامنے نہ جھکتے تھے، نہ بکتے تھے اور نہ کسی کی مجال تھی کہ ان کو خرید سکتے تھے۔ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں یہ چیز کہ ہاں اللہ نے یہی وعدہ کیا تھا کہ جو ایک مسلمان ہے، پکے مسلمان ہوں گے، وہ ہمیشہ عروج پر رہیں گے، ہمیشہ بلا رہیں گے۔ آج تواریخ پڑھی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے جو اسلاف تھے، جو اسلامک لیڈرز تھے، وہ کس طریقے سے عروج پر تھے، مگر شرط یہ تھا کہ وہ پکے مومن تھے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں گے اسپیشلی ان ہول ورلڈ مسلم کمیونٹیز ڈسینڈنگ ڈاؤن ڈے بائی ڈے، وہ دن بہ دن مظلوم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارے مسلم کمیونٹی ہے وہ کرپشن کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے ہمارے ہی مسلمان لیڈرز اور ہمارے ہی مسلمان جو کمیونٹی ہے وہ کس طریقے سے غیروں کے ہاتھ بک جاتے ہیں اور غیر ان کو اسے آرام سے ان کو خریدتے ہیں، جو ایک مسلمان کی پہچان ہرگز نہ تھی۔ سو یہ ہم سب پر لازمی ہے کہ ہم اپنے جنریشنز کو، اپنے نسلوں کو اور جو ہمارے کمنگ جنریشن ہے ان تک یہ بات پہنچانا ہے، اسلامک نالج ان کو پرووائڈ کرنا ہے، جو ہمارے اسلام کی تواریخ ہے ان تک پہنچانا ہے، کس طریقے سے جو ہمارے اسلامک حکمران تھے، لیڈرز تھے، کس طریقے سے انہوں نے پورے ورلڈ پر راج و تاج کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے حکومت کی تھی، ان کی سیکریفائسز، ان کا بایوگرافی جو ہے، ان کی ہسٹری جو ہے، وہاں اپنے بچوں کے سینوں پہ رکھنا ہے، ان کے اندر وہ نالج پرووائڈ کرنا ہے۔ یہ صرف تواریخ کے پیج پہ نہیں ہونے چاہیے بلکہ جو ہمارے نسل آنے والا ہے وہ ان کے دل کی تختی پہ ہونے چاہیے، سو دیٹ کہ وہ کل کسی بھی فیلڈ میں رہیں گے تو پکے مومن بن کے رہیں گے۔ مجھے آپ ہی بتا دیجئے ساتھیوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کسی نے کربلا کی تواریخ پڑھی ہوگی اور وہ آج دنیا میں کسی غیر کے سامنے بک جائے گا؟ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے یزیدوں کے سامنے نہ جھکا اور نہ بکا اور نہ ان کے سامنے نہ وہ ان کو خرید پائے، اگرچہ یزیدی سامنے بظاہر طور پر اسلام کے لباس میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اگر یہ تواریخ آج ہمارے نسلوں تک پہنچے گا، اگر یہ کسی کے دل میں ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غیر کے سامنے جھکے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غیر ان کو خرید پائیں گے اور وہ ان کے سامنے بک پائیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر کسی نے کربلا کی تواریخ کو پڑھا اس کے باوجود اس کے بعد وہ اپنے سینے میں رکھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ غیروں کے سامنے بک سکتے ہیں۔ دیٹ از وائی اٹ از کمپلسری فار ایوری ون کہ ہمیں اسلام کی تواریخ ہمارے دلوں تک پہنچنا چاہیے، کہ جب ہمارے نسلوں کو پراپری نالج گین کریں گے اسلام کی تواریخ کو، وہ بعد میں جہاں پر جس فیلڈ میں ہوں گے عروج پر رہیں گے، لیکن کسی غیر کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکیں گے۔ دس از شاہ مراد سائننگ آؤٹ انٹل وی میٹ اگین۔